کا بھی ذکر کرتا ہے, سمجھے یا نہیں؟ جو نبی کا ذکر کرتے ہیں تعریف اس کی کرتا ہے, اللہ عرش پر کرتا ہے جو بھی فرش پہ مدحت رسول کی. لیکن اس سے اللہ کے لیے کوئی مکان مت سمجھنا, وہ لا مقام ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے. مگر اللہ رب العالمین فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے. آج کی یہ محفل یہاں ہو رہی ہے اور الحمدللہ اہل ایمان کا تذکرہ خدا فرما رہا ہے. تو ایسی محفلوں کے ذریعے آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوا کرتا ہے. اور یہ ساری باتیں آپ بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. یہ اس سب سے بہتر ہے جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے. جو بھی تم کچھ کر رہے ہو دنیا کے لیے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فضل پر اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. بھائی کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں, مگر جب ہم نے ان کے بیٹے کا برتھ ڈے دیکھا تو یار بڑے سے بڑا کیک لے کر کے آتے ہیں, اپنے گھروں کو بھی سجا لیتے ہیں, کوئی اچھا مکان بنائے تو لائٹنگ وغیرہ سب کراتے ہیں, گھر میں خرچ کر لیتے ہیں. لیکن جب عاشقان مصطفیٰ اس موقع پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم بھی اپنی بیوی کو جو 10,000 کا سوٹ سلواتے ہو, تو کیا ضرورت ہے 10 یا 5,000 کا سوٹ سلوانے کی؟ 1,000 کا سوٹ سلواؤ, باقی پیسے کسی غریب کو دے ڈالو. سوچئے نا, یعنی گھر میں خرچ کر رہے ہیں, کپڑوں پہ خرچ کر رہے ہیں, اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں تو نہیں سوچتے. لیکن جب نبی کے دین پر, نبی کی عظمت پر, نبی کے ذکر پر اگر خرچ کرنے کی بات آ جائے تو لوگوں کا ذہن وہ کرتے ہیں. اب کیا ہم غریبوں کی بات نہیں کرتے؟ ابھی ہم سے پہلے جو بیان ہوا کیا بتایا گیا؟ اسی بات کو تو سمجھایا گیا بھی غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے, ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے, بیواؤں کا بھی ساتھ دینا ہے, یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا ہے, تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا باپ ہوتا تو وہ یہ ہمارے لیے اہتمام کرتا. اس لیے آپ کے محلے پڑوس میں بھی اگر کوئی یتیم ہو, غریب ہو, پریشان حال ہو تو اس کی مدد کیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے خوش ہوتے ہیں. اور آج دیکھیے کہ پوری دنیا میں آپ جب لکھیں گے نا گوگل پر کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون ہے, تو آپ کو نظر آئے گا اس پہ سب سے بڑے اکشروں میں اسلام. آج بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلنے والا مذہب کون ہے, تو آپ کو نظر آئے گا اسلام. کیوں پھیلا بھی اتنی جلدی سے؟ کیا تلوار کے ذریعے پھیلا؟ ایک صاحب کہنے لگے, اور کچھ غیروں کے دلوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کی وجہ سے پھیلا. میں نے کہا سن لے, اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. اگر کانوں میں غیب کی آواز سننے کی طاقت ہو تو سن. آج بھی مکے کی سرزمین پر شہید ہونے والے شہیدان وفا کے لہو کا ہر قطرہ آج بھی آواز دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے تلوار چلا کر نہیں, قرآن سنا کر اسلام پھیلایا ہے. کون سا قرآن؟ کنسولیڈیٹڈ ڈیوائن بک آف یونیورسل نالج. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو کان کھول کے سن لو, نہ گیتا کو پڑھا جاتا ہے, نہ یجوروید کو اتنا پڑھا جاتا ہے, نہ رگ وید کو اتنا پڑھا جاتا ہے, نہ سام وید کو اتنا پڑھا جاتا ہے, نہ 18 پران کو اتنا پڑھا جاتا ہے, نہ بائبل کو اتنا پڑھا جاتا ہے, نہ توریت کو اتنا پڑھا جاتا ہے. آج کی تاریخ میں بھی اگر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. آج کی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ قرآن کو پڑھا جا رہا ہے, الحمدللہ. اس لیے کہ قرآن ہمارے نبی لے کر آئے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو دین پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ارے اپنے تو اپنے, غیر مسلم بھی. آچاریہ پرمود کرشنم کیا کہتا ہے؟ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا. اسے تو چاہیے تھا کہ وہ